وہ عنایہ کے کہنے پر عائشہ عابدین سے ملنے آیا تھا، یقین اور بے یقینی کی عجیب کیفیت میں جھولتے ہوئے۔ وہ اسلام سے ایک بچے کے طور پر متعارف ہوا تھا، ایک بچے کے طور پر متاثر۔ وہ ایک ایسے خاندان کے ذریعے اس مذہب کے سحر میں آیا تھا کہ ان جیسے لوگ اس نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ ان کی نرمی، فیاضی اور ہمدردی نے ایرک کا وجود نہیں دل اپنی مٹھی میں کیا تھا، اور اتنے سالوں میں وہ اسلام کی اسی روشن خیالی، اسی فیاضی اور نرمی کو ہی آئیڈیلائز کرتا رہا تھا۔ اور اب وہ اپنے مینٹور کے بارے میں ایسی باتیں سن رہا تھا جو اس کے لیے ناقابل یقین تھیں۔ وہ اس نے عنایہ کی زبان سے نہ سنی ہوتی تو وہ انہیں جھوٹ کے پلندے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ سمجھتا۔ ڈاکٹر احسن سعد وہ نہیں ہو سکتے تھے اور وہ نہیں کر سکتے تھے جس کا الزام عنایہ ان پر لگا رہی تھی۔ عنایہ نے امریکہ پہنچنے کے فوراً بعد اسے کال کر کے بلایا تھا اور پھر احسن سعد کے معاملے کو اس سے ڈسکس کیا تھا، جبرائیل پر ڈاکٹر احسن کے الزامات کو بھی اور عائشہ عابدین کے ساتھ ہونے والے معاملات کو بھی۔ وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ احسن سعد اتنا بے حس اور جھوٹا ہو سکتا ہے، اور جس پر وہ الزامات لگ رہے تھے اس کے بارے میں بھی عبداللہ قسم کھا سکتا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ دونوں کے درمیان بحث ہوئی، پھر تکرار، اور پھر ان کی زندگی کا پہلا جھگڑا۔ دو بے حد ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کے لوگوں میں یقین نہیں کر سکتا، میں یقین کر ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر احسن سعد علی مسلمان ہیں، نماز کی امامت کرواتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، یہ سب، اور بغیر وجہ کے؟ میں مان ہی نہیں سکتا، میں نہیں مان سکتا یہ سب۔ وہ اس کے علاوہ کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا؟ تو جاؤ تم پھر عائشہ سے مل لو اور خود پوچھ لو کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، لیکن میرا بھائی جھوٹ نہیں بول سکتا، عنایہ نے بھی جواباً بے حد خفگی سے کہا تھا۔ ملاقات کا اختتام بے حد تلخ موڑ پر ہوا تھا، اور اس وقت پہلی بار عنایہ کو احساس ہوا کہ جبرائیل کے خدشات بیجا نہیں تھے۔ عبداللہ اگر اس حد تک احسن سعد سے متاثر تھا تو ان دونوں کے تعلق میں یہ اثر بہت جلد رنگ دکھانے لگتا۔ وہ عبداللہ سے مل کر آئی تو اس کا ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا۔ وہ مصیبت جو کسی اور کے گھر میں تھی ان کی زندگی میں ایسے آئی تھی کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ نے اس سے ملنے کے بعد جبرائیل کو کال کی تھی، ایک بے حد شکایتی کال، یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ احسن سعد کے حوالے سے یہ سب کیوں کہہ رہا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا احسن کتنا اچھا انسان اور مسلمان تھا؟ وہ بہت دیر جبرائیل کی بات سنے بغیر بے حد جذباتی انداز میں بولتا ہی چلا گیا۔ جبرائیل سنتا رہا۔ وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک تھا۔ ایک نو مسلم کو یہ بتانا کہ اس کے سامنے جو بھی سب سے زیادہ عملی مسلمان تھا وہ اچھا انسان ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ عبداللہ کا دل مسلمانوں سے نہیں پھیرنا چاہتا تھا، خاص طور پر ان مسلمانوں سے جو تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ وہ ایک حافظ قرآن ہو کر ایک دوسرے حافظ قرآن کے بارے میں ایک نو مسلم کو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹا تھا، ظالم تھا، بہتان لگانے والا ایک لالچی انسان تھا، اس کے باوجود کہ وہ صوم و صلات کا پابند ایک مسلمان تھا۔ جبرائیل سکندر کا مخمصہ ایک بڑا مخمصہ تھا، مگر اس کی خاموشی اس سے زیادہ خرابی کا باعث بنتی تو وہ خاموش نہیں رہ پایا تھا۔ احسن سعد کے بارے میں جو میں نہیں جانتا ہوں اور جو میں کہوں گا تم پھر اس سے ہرٹ ہوگے، اس لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ تم اس عورت سے جا کر ملو اور وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھو جو اس کے پاس ہیں۔ اس نے عبداللہ کی باتوں کے جواب میں اسے کہا، اور اب عبداللہ یہاں تھا، عائشہ عابدین کے سامنے، اس کے گھر پر۔ وہ جبرائیل کے حوالے سے آیا تھا۔ عائشہ عابدین اس سے ملنے سے انکار نہیں کر سکی۔ وہ اس رات آن کال تھی اور اب گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی جب عبداللہ وہاں پہنچا تھا،
اور وہاں اب اس کے سامنے بیٹھا اسے بتا رہا تھا کہ اس کی منگیتر نے احسن سعد کے حوالے سے کچھ شبہات کا اظہار کیا تھا، خاص طور پر عائشہ عابدین کے حوالے سے، اور وہ ان الزامات کی تصدیق یا تردید کے لیے وہاں آیا تھا۔ لیکن یہ کہنے سے پہلے اس نے عائشہ کو بتایا تھا کہ وہ احسن سعد کو کیا درجہ دیتا تھا، اور اس کی زندگی کے پچھلے کچھ سالوں میں وہ اس کے لیے ایک رول ماڈل رہے تھے۔ وہ جیسے ایک بت لے کر عائشہ عابدین کے پاس آیا تھا، جسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور گفتگو کے شروع میں ہی اتنی لمبی تمہید جیسے ایک حفاظتی دیوار تھی جو اس نے صرف اپنے سامنے ہی نہیں عائشہ عابدین کے سامنے بھی کھڑی کر دی تھی۔ اس نے بھی جبرائیل جیسی ہی خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنی تھی، بے حد تحمل اور سکون کے ساتھ، کسی مداخلت یا اعتراض کے بغیر۔ عبداللہ کو کم از کم اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے عائشہ عابدین کا ایک امیج ذہن میں رکھ کر آیا تھا۔ وہ پہلی نظر میں اس امیج پر پوری نہیں اتری تھی۔ بے حجاب ہونے کے باوجود اس میں عبداللہ کو بے حیائی نظر نہیں آئی۔ بے حد سادہ لباس میں میک اپ سے بے نیاز چہرے والی ایک بے حد حسین لڑکی، جس کی آنکھیں اداس تھیں اور جس کی آواز بے حد دھیمی۔ عبداللہ وہاں ایک تیز ترار، بے حد فیشنیبل، الٹرا ماڈرن عورت سے ملنے کی توقع لے کر آیا تھا، جسے اس کے اپنے خیال اور ڈاکٹر احسن سعد کے بتائے ہوئے کردار کے مطابق بے حد قابل اعتراض حلیے میں ہونا چاہیے تھا۔ مگر عبداللہ کی قسمت میں شاید مزید حیران ہونا باقی تھا۔ عنایہ اور جبرائیل دونوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے ڈاکیومنٹس دکھائے گی، احسن سعد سے طلاق کے کاغذات، کورٹ کا فیصلہ، کسٹڈی کی تفصیلات اور وہ حقائق جو صرف وہی بتا سکتی تھی۔ عائشہ عابدین نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ احسن سعد برا شخص نہیں ہے، صرف میں اور وہ کمپیٹیبل نہیں تھے، اس لیے شادی نہیں چلی۔ تقریباً 10 منٹ تک اس کی بات سننے کے بعد عائشہ نے بے حد مدھم آواز میں اس سے کہا تھا، وہ یقیناً اتنے ہی اچھے مسلمان ہیں جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں، اور اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا واسطہ ان کی خوبیوں سے پڑا۔ میں شاید اتنی خوش قسمت نہیں تھی، یا پھر مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں گی، عائشہ نے کہا، اور عبداللہ کے دل کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ کچھ نہیں تھا جو وہ سننا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ وہ آپ کے لیے ایک انسپریشن اور رول ماڈل ہیں، یقیناً ہوں گے، عائشہ نے کہا۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، مگر چند غلطیاں کرنے پر ہم کسی کو نظروں سے نہیں گرا سکتے۔ میرے اور احسن سعد کے درمیان جو بھی ہوا، اس میں اس سے زیادہ میری غلطی ہے، اور آپ کے سامنے میں ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ کر وہ غلطی پھر سے دہرانا نہیں چاہتی۔ عائشہ نے بات ختم کر دی۔ عبداللہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اسے تسلی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی۔ وہ وہاں احسن سعد کے بارے میں کچھ جاننے اور کھوجنے نہیں آیا تھا، اس کا دفاع کرنے آیا تھا۔ اس عورت کے سامنے جو اس کی تذلیل، تضحیک اور دل شکنی کا باعث بنی تھی، لیکن اس عورت نے جیسے اس کے سامنے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی کسی صفائی، کسی وضاحت کی۔ اس نے ہر غلطی، ہر گناہ خاموشی سے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا۔ اس کے لاؤنج میں بیٹھے عبداللہ نے دیواروں پر لگی اس کے بیٹے کی تصویریں دیکھی تھیں، اس کے کھلونوں کی، ایک چھوٹا سا صاف ستھرا گھر، ویسی جگہ نہیں جیسا وہ اسے تصور کر کے آیا تھا، کیونکہ احسن سعد نے اسے اس عورت کے پھوڑ پن کے بھی بہت سارے قصے سنا رکھے تھے، جو احسن سعد کے گھر کو چلانے میں ناکام تھی، جس کا واحد کام اور مصروفیت ٹی وی دیکھتے رہنا یا آوارہ پھرنا تھا، اور جو گھر کا کوئی کام کرنے کے لیے کہنے پر بھی برہم ہو جاتی تھی۔ عبداللہ کے دماغ میں گرہیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی سے نفرت نہیں کر سکا،
اسے ناپسند نہیں کر سکا۔ جبرائیل سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ بالآخر ایک آخری سوال پر آ گیا تھا جہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تھا۔ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اس کے سوال پر بہت دیر خاموش رہی، پھر اس نے عبداللہ سے کہا، سر اٹھا کر نظریں چرائے بغیر، I met your ex-wife۔ وہ جملہ نہیں تھا، جیسے ایک بم تھا جو اس نے احسن سعد پر پھوڑا تھا۔ عبداللہ پچھلی رات واپس پہنچا تھا اور اگلے دن اسپتال میں اس کی ملاقات احسن سے ہوئی تھی۔ اسی طرح حشاش بشاش، با اخلاق، پرجوش۔ عبداللہ کے کانوں میں عنایہ اور جبرائیل کی آوازیں اور انکشافات گونجنے لگے تھے۔ اس نے احسن سے ملاقات کا وقت مانگا تھا جو بڑی خوش دلی سے دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں رہتے تھے۔ احسن کے والدین اس کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے وہ ملاقات اپنے گھر پر کرنا چاہتا تھا، مگر احسن اس شام کچھ مصروف تھا تو عبداللہ کو اسی کے اپارٹمنٹ پر جانا پڑا۔ وہاں اس کی ملاقات احسن کے والدین سے ہوئی تھی، ہمیشہ کی طرح ایک رسمی ہلو ہائے۔ احسن لاؤنج میں بیٹھے ہی اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر عبداللہ نے اس سے علیحدگی میں ملنا چاہا تھا اور تب وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے کر آیا تھا، مگر وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ عبداللہ کا رویہ کچھ عجیب تھا، مگر احسن سعد کی چھٹی حس اسے اس سے بھی برے اشارے دے رہی تھی، اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔ عبداللہ نے کمرے کے اندر آتے ہی گفتگو کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا، اور احسن سعد کا لہجہ، انداز اور تاثرات پلک جھپکتے میں بدلے تھے۔ عبداللہ نے زندگی میں پہلی بار اس کی یہ آواز سنی تھی۔ وہ لہجہ بے حد خشک اور سرد تھا۔ کرخت بہتر لفظ تھا اسے بیان کرنے کے لیے، اور اس کے ماتھے پر بل آئے تھے، آنکھوں میں کھا جانے والی نفرت۔ بھچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے عبداللہ سے کہا، کیوں؟ عبداللہ نے بے حد مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ عنایہ نے اس سے کہا تھا کہ جبرائیل اس کی شادی عبداللہ سے نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے انکار کی وجہ احسن سعد سے اس کا قریبی تعلق ہے۔ اس نے احسن سعد کو بتایا کہ عنایہ اور جبرائیل دونوں نے اس پر سنگین الزامات لگائے تھے اور اسے عائشہ عابدین سے ملنے کے لیے کہا، جو اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ تو تم نے ان پر اعتبار کیا، اپنے استاد پر نہیں، اور تم مجھ سے بات یا مشورہ کیے بغیر اس بچ سے ملنے چلے گئے، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے مجھ سے سب کچھ سیکھ لیا۔ احسن نے اس کی گفتگو کے درمیان ہی اس کی بات بے حد خشمگی لہجے میں کاٹی تھی۔ عبداللہ ویسے بھی بات کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے احسن سعد کی زبان سے ابھی ایک گالی سنی تھی عائشہ عابدین کے لیے۔ وہ گالی اس کے لیے شاکنگ نہیں تھی، احسن سعد کی زبان سے اس کا نکلنا شاکنگ تھا، مگر وہ شام عبداللہ کے لیے وہ آخری شوق لانے والی نہیں تھی۔ وہ جس بت کی پرستش کر رہا تھا، وہ وہاں اس بت کو اوندھے منہ گرتے دیکھنے آیا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم میری سابقہ بیوی سے ملتے، میرے بارے میں اس طرح انویسٹیگیشن کرتے۔ تم اس کے پاس پہنچے جس نے میرے بارے میں تم سے جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہوگا۔ احسن سعد کے جملوں میں اب عائشہ کے لیے گالیاں روانی سے آ رہی تھیں، جیسے وہ اسے مخاطب کرنے کے لیے روزمرہ کے القابات تھے۔ وہ غصے کی شدت سے بے قابو ہو رہا تھا۔ عائشہ کی نفرت اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی، یا اپنی سالوں کا بنایا ہوا امیج مسخ ہونے کی۔ تکلیف نے اسے بری طرح بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عبداللہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ دکھانے بیٹھ گئی ہوگی تمہیں کورٹ کے کاغذات کہ یہ دیکھو، کورٹ میرے شوہر کو جھوٹا کہہ رہی ہے، کورٹ نے مجھ پر مار پیٹ کے الزامات کو مانا ہے، کورٹ نے احسن سعد کو دوسری شادی کرنے کے لیے اسے دھوکے باز کہا ہے، اور اس لیے اس عورت کے طلاق کے مطالبے کو جائز قرار دیتے ہوئے اسے طلاق دلوا دی، اور بچے کی کسٹڈی بھی۔ وہ بولتا ہی جا رہا تھا اور عبداللہ ساکت صرف اسے سن رہا تھا۔
وہ سارے انکشافات جن کو سننے کے لیے جبرائیل نے اسے عائشہ کے پاس بھیجا تھا، وہ الزامات وہ خود احسن سعد سے سن رہا تھا۔ میں اس ملک کے کورٹس کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا، یہ کافروں کی عدالتیں ہیں۔ اسلام کو کیا سمجھتی ہوں گی؟ وہ یہ فیصلے دیتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ میرا مذہب حق دیتا ہے مجھے دوسری شادی کا، کسی بھی وجہ کے بغیر، تو کورٹ کون ہوتی ہے مجھے اس عمل پر دھوکے باز کہنے والی؟ مجھے حق ہے کہ میں ایک نافرمان بیوی کو مار پیٹ سے راہ راست پر لاؤں۔ کورٹ کس حق کے تحت مجھے اس سے روک سکتی ہے؟ میں مرد ہوں، مجھے میرے دین نے عورت پر برتری دی ہے۔ کورٹ کیسے مجھے مجبور کر سکتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو برابری دوں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے تو تمہارا معاشرہ تباہ ہوگا۔ بے حیائی، عریانی، منہ زوری، مرد کی نافرمانی، یہی چیزیں تو لے ڈوبی ہیں تمہاری عورتوں کو، اور تمہاری کورٹس کہتی ہیں ہم بھی بغیرت ہو جائیں اور ان عورتوں کو بسائیں اور ان کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے پھریں۔ وہ شخص کون تھا؟ عبداللہ پہچان ہی نہیں پا رہا تھا۔ اتنا زہر، ایسا تعصب، ایسے الفاظ اور یہ سوچ، اس نے ڈاکٹر احسن سعد کے اندر چھپا یہ انسان تو کبھی نہیں دیکھا تھا، جو امریکہ کو ہمیشہ اپنا ملک قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو فخریہ امریکن کہتا تھا، اور آج وہ اسے تمہارا ملک، تمہارا معاشرہ، تمہارے کورٹس کہہ کہہ کر بات کر رہا تھا۔ امت اور اخوت کے جو 2 لفظ اس کا کلمہ تھے، وہ دونوں یکدم کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اب طلاق منہ پر مار کر میں نے اس حرافہ کو چھوڑا ہوا ہے تو خوار ہوتی پھر رہی ہے۔ کسی کی گرل فرینڈ ہی رہے گی وہ ساری عمر، کبھی بیوی نہیں بنے گی۔ اسے یہی آزادی چاہیے، تمہاری سب عورتوں کو یہی سب چاہیے، گھر، خاندان، 4 دیواری، کس چڑیا کے نام ہیں انہیں کیا پتا؟ عصمت جیسا لفظ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، اور پھر الزام لگاتی ہیں شوہروں کے تشدد کے۔ گھٹیا عورتیں۔ اس کے جملوں میں اب بے ربطگی تھی، یوں جیسے وہ خود بھی اپنی باتیں جوڑ نہ پا رہا ہو، مگر وہ خاموش ہونے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا علم بول رہا ہوتا تو اگلے کئی گھنٹے بھی عبداللہ اسی طرح اسے سن سکتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سحر زدہ معمول کی طرح سنتا تھا، مگر یہ اس کی جہالت تھی جو گفتگو کر رہی تھی اور کرتے ہی رہنا چاہتی تھی۔ عبداللہ اس کی بات کاٹ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے احسن سعد کے ماں باپ اندر آ گئے تھے۔ وہ یقیناً احسن کے اس طرح بلند آواز میں باتیں سن کر اندر آئے تھے۔ ابو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے دوست کا بیٹا میرا دشمن ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اب دیکھ لیں، وہی ہو رہا ہے، وہ مجھے جگہ جگہ بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ احسن نے اپنے باپ کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ کون؟ سعد نے کچھ ہکا بکا انداز میں کہا۔ جبرائیل، احسن نے جواباً کہا اور عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے عائشہ سے ملوایا ہے اس نے، اور اس عورت نے اس سے میرے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کہی ہیں، زہر اگلا ہے میرے بارے میں۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح شکایت کر رہا تھا۔ عائشہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جو بھی بتایا ہے آپ نے خود بتایا ہے۔ عبداللہ نے سعد کے کچھ کہنے سے پہلے کہا، انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، مگر کوئی کورٹ پیپرز اور کورٹ میں آپ پر ثابت ہونے والے کسی الزام کی انہوں نے بات کی، نہ ہی مجھے کوئی پیپر دکھایا۔ جو بھی سن رہا ہوں وہ میں آپ سے ہی سن رہا ہوں۔ عبداللہ کا خیال تھا احسن سعد حیران رہ جائے گا اور پھر شرمندہ ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو، احسن سعد نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ عبداللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس گھر میں یکدم ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اب صرف احسن سعد نہیں بول رہا تھا، اس کا باپ اور ماں بھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ تینوں بیک وقت بول رہے تھے اور عائشہ عابدین کو لعنت ملامت کر رہے تھے۔
اور جبرائیل کو بھی۔ سالار سکندر کے ماضی کے حوالے سے سعد کو ایک دم بہت ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں، اور امامہ کے بارے میں جس کا پہلا مذہب کچھ اور تھا۔ عبداللہ کو یک دم کھڑے کھڑے محسوس ہونے لگا تھا، جیسے وہ ایک پاگل خانے میں کھڑا تھا۔ وہ اس کے کھڑے ہونے پر بھی اسے جانے نہیں دے رہے تھے، بلکہ چاہتے تھے وہ ان کی ہر بات سن کر جائے۔ ایک ایک بہتان، ایک ایک راز جو صرف ان کے سینوں میں دبا ہوا تھا اور جسے وہ آج آشکار کر دینا چاہتے تھے۔ اسلام کا وہ چہرہ عبداللہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ مذہب اس کے لیے ہمیشہ ہدایت اور مرہم تھا، بے ہدایتی اور زخم کبھی نہیں بنا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، کانوں میں پڑنے والی آوازوں کو روک دینا چاہتا تھا، احسن سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے قرآن کا استاد رہا ہے، وہ بس وہی سب بتائے اسے، یہ سب نہ سنائے۔ برادر احسن، یو ڈساپوائنٹڈ می۔ عبداللہ نے بالآخر بہت دیر بعد آوازوں کے اس طوفان میں اپنا پہلا جملہ کہا۔ طوفان جیسے چند لمحوں کے لیے رکا۔ آپ کے پاس بہت علم ہے، قرآن پاک کا بہت زیادہ علم ہے، لیکن ناقص۔ آپ قرآن پاک کو حفظ تو کیے ہوئے ہیں، مگر نہ اس کا مفہوم سمجھ پائے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس کتاب کو جو اپنے آپ کو سمجھنے اور سوچنے کے لیے بلاتی ہے۔ آپ سے ایک بار میں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا تھا کہ قرآن دلوں پر مہر لگا دینے کی بات کرتا ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ مجھے اس کا مفہوم اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا، آج آ گیا۔ آپ میرے استاد رہے ہیں، مگر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے دل کی مہر توڑ دے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ احسن کو بیچ بازار میں جیسے ننگا کر کے چلا گیا تھا، وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ وہ پھر وہیں کھڑا تھا جہاں عائشہ کو توقع تھی، اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کمپاؤنڈ میں، ادھر سے ادھر ٹہلتے، گہری سوچ، زمین پر اپنے قدموں سے فاصلہ ماپتے ہوئے۔ برف باری کچھ دیر پہلے ہی ہو کر رکی تھی، اور جو برف گری تھی وہ بہت ہلکی سی چادر کی طرح تھی جو دھوپ نکلنے پر پگھل جاتی، مگر آج دھوپ نہیں نکلی تھی، اور اس برف پر جبرائیل کے قدموں کے نشان تھے، بے حد ہموار اور متوازن، جیسے بہت سوچ سمجھ کر رکھے جا رہے ہوں۔ اس نے عائشہ کو باہر آتے نہیں دیکھا تھا، مگر عائشہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ لانگ کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جبرائیل نے اسے کچھ دیر پہلے فون کیا تھا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ میں گروسری کے لیے جا رہی ہوں اور پھر اسپتال چلی جاؤں گی، اس نے جیسے بلا واسطہ انکار کیا تھا۔ وہ اب اس کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی، اس کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے ایک گفتگو کے بعد، تو تم کورٹ میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہو کہ احسن سعد ٹھیک ہے اور تم نے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، تم اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہو؟ تب جبرائیل نے بے حد خفگی سے اس سے کہا تھا، مجھے اپنی زندگی میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور اگر اسے قربان کرنے سے ایک سے زیادہ بہتر زندگی بچ سکتی ہیں تو کیوں نہیں؟ اس نے جواباً ان سب ملاقاتوں میں پہلی بار اس سے اس طرح بات کی تھی۔ تم مجھے بچانا چاہتی ہو؟ جبرائیل نے سیدھا اس سے پوچھا۔ اسے اتنے ڈائریکٹ سوال کی توقع نہیں تھی اس سے، اور ایک ایسے سوال کی جس کا جواب وہ اسے دینے کی جرت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے کیسے بتا سکتی تھی کہ وہ احسن سعد سے اس شخص کو بچانا چاہتی تھی جو اسے اسفند کے بعد اب سب سے زیادہ عزیز تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ احسن سعد نے اسے جبرائیل کے آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے ہونے والی کوتاہی کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے جبرائیل کے اس معذرت والے کارڈ کی سمجھ بھی تبھی آئی تھی، لیکن وہ پھر بھی جبرائیل کو معاف کرنے پر تیار تھی۔
یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کی جان لینے میں اس شخص سے ہونے والی کسی دانستہ غلطی کا ہاتھ تھا۔ وہ اسے اتنی توجہ کیوں دیتا تھا؟ اس کے لیے کیوں بھاگتا پھرتا تھا؟ عائشہ عابدین جیسے اب ڈی کوڈ کر پائی تھی اور وہ اسے اس احساس جرم سے آزاد کر دینا چاہتی تھی، یہ بتا کر کہ اس نے جبرائیل کو معاف کر دیا تھا اور وہ جبرائیل کو بچانے کے لیے احسن سعد کے آگے دیوار کی طرح کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ ایک کام جو وہ زندگی میں اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں کر سکی تھی۔ میں تمہیں صرف احساس جرم سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں جو تم اسفن کی وجہ سے رکھتے ہو۔ اس نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ جبرائیل بول نہیں سکا تھا۔ میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں مگر تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔ بڑی لمبی خاموشی کے بعد جبرائیل نے کہا تھا، تم اگر احسن کے اس الزام پر کورٹ میں یہ کہو گی تو میں اپنی غلطی کورٹ میں جا کر بتاؤں گا۔ اس نے عائشہ سے کہا، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ہوتا تو تمہیں یہ نہ کرنے دیتا، اور نہیں، تمہارے پاس آنے کی واحد وجہ میرا احساس جرم نہیں ہے۔ زندگی میں احساس جرم ہمدردی تو کروا سکتا ہے، محبت نہیں۔ جبرائیل اس دن جانے سے پہلے اسے کہہ کر گیا تھا، ایسے ہی معمول کے انداز میں، یوں جیسے سر درد میں ڈسپرن تجویز کر رہا ہو یا نزلہ ہو جانے پر فلو تشخیص کر رہا ہو۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔